بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں آپ اسٹاک ہوم کے مناظر تو دیکھیں گے ہی، لیکن زیادہ ہماری گفتگو کرونا وائرس کے حوالے سے ہوگی، جو آج کل موضوع زیر بحث ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سویڈن میں اس بارے میں کیا تحقیق ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں بننے والی ویکسین اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے، اور سویڈن میں جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کے لیے کس طرح کی سہولتیں میسر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اور بھی چند ان سے منسلک موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ یہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ ہے، جو سویڈن کی سب سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی کی حیثیت سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد 210 سال قبل رکھی گئی تھی۔ ہر سال فزیالوجی اور میڈیسن کے نوبل انعام کا فیصلہ بھی یہی ادارہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ملحق کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، جو ملک کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ہی بائیو میڈیکم سینٹر قائم ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا طبی اور حیاتیاتی تحقیق کا مرکز ہے۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کے ماہرین نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب اس کے جانوروں پر تجربات جاری ہیں، جس کے بعد وہ عام استعمال کے لیے مہیا کی جا سکے گی۔ سویڈن میں 2 اپریل تک کرونا وائرس سے 282 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 5,500 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سویڈن کے ہمسایہ ممالک ڈنمارک اور ناروے میں اس وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، اور دیگر یورپی ممالک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ایسے میں ہر طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سویڈن ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ اگرچہ سویڈش حکومت نے ایک وقت میں 50 لوگوں سے زیادہ کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن ڈے کیئر، اسکول، دکانیں، کاروباری مراکز اور ریسٹورنٹس کھلے ہیں۔ سرکاری ادارے اور دفاتر بھی بدستور کھلے ہیں، اگرچہ لوگوں کو گھر سے کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ سویڈن کے ادارہ فولک ہیلسومنڈیہیٹن یعنی پبلک ہیلتھ ایجنسی کی سفارشات پر حکومت نے یہ پالیسی نافذ کی ہے، لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے ہونے والی ہر سطح کی پریس کانفرنس میں صحافی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ سویڈن دوسرے یورپی ممالک سے کیوں مختلف پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہم وائرس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وائرس جسامت میں بیکٹیریا سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ جو ایک سیل ہے یا خلیہ اس سے بھی کئی گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وائرس کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد اس کے خلیے کے اندر چلا جائے، تو ابھی تک کوئی ایسی دوائی نہیں بنی کہ جو خلیے یا سیل کے اندر جا کے وائرس کو ختم کر سکے۔ کچھ ادویات موجود ہیں اینٹی وائرل، وہ اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں یا اس کی نشو و نما کو تھوڑا کم کرتی ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو وائرس سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج صرف ویکسین کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جو ویکسین پہلے سے بن سکے۔ تو اس سلسلے میں ابھی کوشش ہو رہی ہے۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس نے وہ ویکسین بنائی ہے، اور ابھی اس ویکسین کو لیبارٹری اینیملز پہ وہ ٹرائل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ مارکیٹ میں آ سکے گی، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس میں کتنی دیر لگے۔ سویڈن میں کرونا وائرس کی موجودگی کے باوجود حکومت کی طرف سے لوگوں کو تقریباً معمول کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دینے کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ سویڈش حکومت نے اپنے عوام کے رجحانات اور ذہنی و جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر یورپی ممالک کی طرح سخت قوانین کا نفاذ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی آزادانہ نقل و حمل پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ حکومت نے سخت قوانین کی بجائے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ بیمار اور عمر رسیدہ افراد کو گھر پر رہنے، ہاتھ دھونے، سماجی فاصلہ رکھنے، گھر سے کام کرنے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایات شامل ہیں۔ حکومت کو معیشت کی بھی فکر ہے، اور اسی لیے
صحت پر ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ حکومت کی اس پالیسی کو کاروباری حلقوں نے بہت پسند کیا ہے۔ حکومت نے لوگوں پر سختی کرنے کی بجائے انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور اسے یقین ہے کہ سویڈش عوام سمجھدار ہیں اور وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ وزیر اعظم اور صحت کے اداروں کے اہلکاروں کو یہ امید ہے کہ سخت قوانین کے نفاذ کے بغیر ہی اس وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا جائے گا اور دیگر یورپی ممالک کی طرح سویڈن میں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم اسٹیفن لووین نے گزشتہ روز اپنے ٹی وی انٹرویو میں سویڈن کی اس پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہمسایہ ملک ڈنمارک میں سخت قوانین نافذ ہیں، لیکن وہاں کرونا وائرس کے پھیلنے اور اموات کی شرح سویڈن سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے اور افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یقین دلایا کہ مشکل میں کوئی بھی اکیلا نہیں اور ریاست تمام وسائل مہیا کر رہی ہے۔ سویڈن کے عوام کی اکثریت نے ان کے اس خطاب سے اتفاق کیا ہے اور ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سویڈش لوگوں کو اپنی حکومت اور ریاستی اداروں پر بہت زیادہ اعتماد اور یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اپنی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کا خود احترام کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر سویڈن نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے دیگر ممالک کی طرح سخت قوانین نافذ نہیں کیے۔ یہ پالیسی کس حد تک کامیاب ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ سویڈن کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کے سربراہ اندرس تھیگنل ہر روز 2 بجے کارولنسکا انسٹیٹیوٹ میں صحافیوں کو سویڈن میں کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار سے وہ آگاہ کرتے ہیں کہ سویڈن میں کرونا وائرس سے کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے لوگ انٹینسو وارڈ میں ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔